السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت 25 میں فرمایا وبشر، و اور بشر، با، شین اور را اصلی حروف ہیں۔ اردو میں ہی اس سے الفاظ آتے ہیں، مثلا بشارت دینا، کسی کو بشارت کے معنی خوشخبری دینا، اسی سے عربی لفظ ہے تبشیر، خوشخبری دینے کے لیے۔ بشارہ، شین کی اگر زبر ہو تو اس کے معنی اس آدمی نے خوشخبری دی، اور شین کی زیر ہو تو بشر، یہ فعل امر ہے، تو خوشخبری دے۔ وبشر، اور تو خوشخبری دے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، تو اے نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے۔ کن کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین، جو لوگ، انہیں خوشخبری دیجئے جو لوگ آمنوا، آمانا گزشتہ اسپاق میں بھی گزر چکا، وہ ایمان لایا، آمنو، وہ سب ایمان لائے۔ یہ فریز الذین آمنوا آیت نمبر 14 میں بھی گزری، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وہاں بھی آیا تھا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو لہذا یہاں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا، اور ان سب نے عمل کیے، کام کیے، الصالحات، بڑے مناسب قسم کے درست کام کیے۔ صالحہ کی جمع، صالح کا لفظ، صلح کا لفظ، مصلحت کا لفظ، یہ سارے اسی اصل صاد، لام اور ہا سے ہیں۔ تو الصالحات کے معنی ہوتے ہیں درست کام، مناسب کام، کسی کے مقصد زندگی سے مناسبت رکھتے ہوں، وہ کام صالح ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات، خوشخبری کس چیز کی؟ ان کے، لہم ان کے لیے، جنات جنتیں ہیں، تجری جاری ہوں گی، جرا جاری ہوا، رواں دواں ہوا، دوڑا، یجری وہ دوڑتا ہے، تجری مضارع میں ہم نے ابھی تک پڑھا تھا کہ شروع میں تا آتی ہے، وہ تو کا معنی دیتی ہے، تو یہاں تا تو کی نہیں بلکہ تا اس مؤنث کی ہے، واحد مؤنث کے لیے۔ تو تجری رواں ہوتی ہے، من تحتہا ان جنتوں کے دامن میں، لفظی ترجمہ ان کے نیچے رواں دواں ہیں، الانہار نہریں، النہر کی جمع الانہار۔ تو تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ایسی جنتیں جن کے دامن میں، ایسے باغات جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے ان کو
ہمیشہ ہمیشہ کی زرخیزی حاصل رہے گی. کلما رزقو، کلما بھی پہلے گزر چکا، جب بھی رزقو ومما رزقناہم ینفقون میں ہم نے پڑھا تھا. رازقہ اس نے دیا، اس نے رزق دیا، اس نے عطا فرمایا. اور رزقہ اس سے مجہول ہے کہ عطا ہوا، عطا کیا گیا، دیا گیا. رزقو وہ سب دیے گئے. تو یہاں کیونکہ مستقبل کے کنٹیکسٹ میں ہے تو لہذا کلما رزقو جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا، منہا اس میں سے، یعنی ان جنات میں سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن روزی کے طور پر، خوراک کے طور پر جب انہیں کوئی پھل دیا جائے گا، قالو لفظی ترجمہ ان سب نے کہا. تو کیونکہ مستقبل کا کنٹیکسٹ ہے تو لہذا قالو وہ سب کہیں گے، ہاذا یہ، الذی جو، ہاذا الذی یہ تو وہ چیز ہے جو، رزقنا ہمیں رزق کے طور پر دی گئی، ہمیں خوراک دی گئی، من قبل پہلے، من قبل پہلے سے، یعنی یہ تو وہ پھل ہے جو ہم پہلے سے کھا چکے. یعنی انہیں وہ یہ احساس ہوگا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی اچنبھا نہیں ہوگا، وہی چیزیں ہوں گی جن سے پہلے وہ شناسا ہوں گے. بَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن وہ چیزیں حقیقت میں ویسی نہیں ہوں گی، صرف نام اور شکل میں ویسی ہوں گی. تو فرمایا وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وا کے معنی آؤ. اتو یہ اصلی حرف ہیں حمزہ تا یا، اسی سے ماضی آتا ہے عطا، وہ آیا، اور اس سے مجہول بنایا اوتی یا. پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آیا، عطا، اس کے بعد جو لفظ آئے اس سے پہلے اگر بے ہے تو اس کی آیا نہیں ہوگا، پھر عطا بے کے معنی ہوگا لایا. اور اتو بھی کیونکہ اس سے مجھول ہے، پیسے وائز ہے، تو یہاں لایا نہیں بلکہ لایا گیا. وہ اتو بھی، اور اس کو ان کے پاس لایا گیا، یعنی یہ پھل جب ان کے پاس لایا جائے گا تو متشابہن یہ پھل ملتا جلتا ہوگا. متشابہ اردو میں آپ لفظ سنتے ہیں فلاں کی فلاں سے بڑی شباہت ہے، یعنی وہ ایک دوسرے سے بہت ملتے ہیں. تو ایک دوسرے سے باہم شباہت رکھنے کو عربی میں کہتے ہیں تشابہ. جو چیز دوسرے سے ملتی جلتی ہو اسے متشابہ کہیں گے. تو یعنی یہ پھل جو اب ان کو دیا گیا یہ ملتا جلتا ہے اس پھل سے جو پہلے دیا گیا، تو لہٰذا یہ پھل اس پھل کا متشابہ ہو گیا. تو فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو اس جیسا ہی پھل دیا گیا، ایک ملتا جلتا پھل دیا گیا. تو یعنی انہیں وہاں کوئی چیز کھا کر، کوئی چیز جب سامنے پیش ہوگی تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہے. اس سے پوچھنا نہیں پڑے گا بھائی یہ کیا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کھائیں کیا ہوگا. نہیں، متشابہ ہوگا، ملتا جلتا ہوگا. کھانے میں انہیں اس پھل کو کیسے کاٹنا ہے، کیسے کھانا ہے، اور اس کا کس طرح کا عموماً ذائقہ ہوا کرتا ہے، تو اس حوالے سے وہ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن جو وہاں جنت کا ذائقہ ہوگا اور جو وہاں کا خوشبو ہوگی پھل کی، وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہوگی جو کہ وہ پہلے کھا چکے ہیں. آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان جنتوں میں، ازواجن زوج کی جمع، زوج کہتے ہیں جوڑا. تو ازواجن کے لیے جوڑیاں ہوں گی، یعنی میاں کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے میاں زوج ہے، جسے انگلش میں لفظ سپاؤز سے تعبیر کرتے ہیں. تو ان کے لیے سپاؤزز ہوں گے، مرد ہے تو اس کے لیے بیویاں ہوں گی، بیویاں ہیں تو ان کے لیے مرد ہوں گے. مطہرہ انتہائی پاک باز، صاف ستھرے لوگ ہوں گے وہاں ایک دوسرے کے جوڑے میں. وہم فیہا، وہم
اور وہ سب فیہا، اس میں مراد ہے جنتوں میں، خالدون، اردو میں لفظ سنتے ہیں خلد بری، خلد، خالد، ہمیشہ رہنے والا، عرصہ دراز تک رہنے والا، خالدون، عرصہ دراز تک رہنے والے، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں عرصہ دراز تک ہمیشہ تمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن جن پر نازل ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں مانتے، ان کے لیے فرمایا گیا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، ان کے لیے آگ ہے، اور وہ کافروں کے لیے ہی آگ بنائی گئی ہے جو کہ انکار کرنے والے ہیں قرآن کا، قرآن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، اسی کی مناسبت سے انہوں نے عمل کیے، فرمایا ان کو خوشخبری دے دیجیے، ان کے لیے جنات ہوں گی، رہائشی باغات ہوں گے، اور ایسے رہائشی باغات کہ ان کے خشک ہونے یا بے آباد ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پھر ایک عجیب سا منظر بھی ہوگا۔ باغ بہترین، خوبصورت اور انتہائی دلکش منظر تبھی پیش کرتا ہے جب کچھ اونچائی پر ہو اور اس کے نیچے پانی صاف ستھرا بہہ رہا ہو، تو فرمایا اس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر وہ انتہائی بار آور درختوں والا باغ ہوگا کہ کلما رزقوا منہا من ثمرہ، اسی میں سے جب انہیں پھل پیش کیے جائیں گے، رزقاً، روزی اور خوراک کے لیے، تو قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کھانے میں انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے پہلے عادی ہوں گے ان چیزوں کو کھانے کے، تو کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے عطا ہو چکا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انہیں لگیں گے تو ویسے ہی، لیکن جب کھائیں گے تو لطف اور مزہ اور ان کی خوشبو بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی، تو لہٰذا انہیں یہ لگیں گے ملتے جلتے، لیکن ہوں گے ویسے نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی انسان کی بہترین زندگی کے جو بنیادی عناصر ہیں، اچھی رہائش، وہ بھی جنات کی صورت میں ملے گی، اچھی خوراک، اس کے بارے میں بھی بتا دیا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک اچھی سنگت ملے، ایک اچھی صحبت ملے، اچھا ساتھ ملے، تو اس کے بارے میں بھی فرما دیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کو وہاں اسپاؤز ملیں گے، ان کے جوڑے ملیں گے، ان کی جوڑیاں بنائی جائیں گی انتہائی پاک، صاف ستھرے لوگوں سے، جو کہ ظاہری پیشاب، پخانہ، پسینے کی بدبو، ان چیزوں سے بھی پاک ہوں گے، اور باطنی اخلاقیات کے حوالے سے بھی پاک صاف ہوں گے، نہ کوئی حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ کوئی نفرتیں، وہم فیہا خالدون۔ اور آخری چیز یہ کہ ایک ڈر سا رہتا ہے کہ جب انسان کو بہترین زندگی ملے تو ایک ڈر سا رہتا ہے کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، لیکن فرمایا وہاں یہ ڈر بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں جو ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا مصداق بنائے، اور ان کے لیے جن نعمتوں کا وعدہ ہے ہمیں بھی اس کا مستحق بنائے۔